الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، محرم الحرام دے اندر پوری عالم اسلام دے اندر شہدائے کربلا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ اور آپ دے رفقا دیاں قربانیاں نو یاد کیتا جاتا ہے اور آپ دی مظلومانہ شہادت نو خراج عقیدت و خراج تحسین حضور دی امت دی طرفوں پیش کیتا جاتا ہے۔ اس حوالے نال ایک آیا کریمہ میں پڑھیے، علماء کرام، جمہور اہل سنت، اہل اسلام فرماندن کے اللہ نے فرمایا کل محبوب آپ امتیوں سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، جو میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کی، جو دین تمہیں سکھایا، یخرجکم من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور عطا کیا، تم بتوں کو پوجتے تھے، تمہیں توحید کا نور عطا کیا، تمہیں اللہ کی ذات سے جوڑ دیا، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قربا سے محبت کرنا، میرے یہاں قریبیاں نال محبت کریا جے، میرے قربا۔ تو رسول اللہ دے صحابی تشریف فرما سن، جدو یہ آیت نازل ہوئی تو سوال کیتا من ہؤلاء قرابتک، یہ کون ہیں جو آپ کے قربا ہیں، جن کی محبت وجبت علینا مودتہم، جن کی مودت اور محبت ہم پر واجب ہو گئی، تو یہ کون ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، انہاں دی محبت واجب ہے اور فرض ہے کہ امتی آقا علیہ السلام دی اولاد نال محبت کرے۔ ویسے بھی یہ قانون ہے فطرت انسانی دا، جہدے نال محبت ہوئے او دی اولاد نال بھی محبت ہوندی، او دے نال جڑیاں ہوئیاں ساریاں چیزاں نال محبت ہوندی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی نے حضرت اسامہ، حضور نے اپنے آخری لشکر دا امیر حضرت اسامہ بنایا سی، حضور نے اپنا آخری علم حضرت اسامہ عطا فرمایا سی۔ رسول اللہ دے بیٹے سن منہ بولے حضرت زید، یہ انہاں دے صاحبزادے سن اسامہ بن زید۔ آپ فرما دیں کہ ایک رات میں اپنی کسی حاجت واسطے رسول اللہ دے در اقدس تے حاضر ہویا، مینوں کوئی اپنا کام سی، کوئی اپنی ضرورت سی، تو آپ فرما دیں میں آقا علیہ السلام دے در اقدس تے حاضر ہویا، تو میں دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ فرما دیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو
حضرت اسامہ فرماندے میں حضور دا دروازہ کھٹکھٹایا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا۔ فرماتے حضور میرے دروازہ کھٹکھٹان تے باہر تشریف لائے اور کوئی چیز حضور نے چادر دے تھلے چھپا رکھی ہے، کوئی چیز حضور دی چادر دے تھلے چھپی سی، لا ادری ما ہوا، میں نہیں پہچان سکیا کہ چادر دے تھلے کی ہے۔ جدو میں اپنی حاجت کو فارغ ہو گیا تو میں حضور تے سوال کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علی۔ جو حدیث پاک میں پڑھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور درجنوں کتب احادیث دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام دی محبت دا تقاضا ہے کہ حضور دی آل دا تذکرہ بھی محبت نال کریا جائے اور محبت نال سنیا جائے، کیونکہ رسول اللہ فرما دے میرے نال محبت کرو رب دی وجہ کرو اور میری آل نال محبت کرو میری وجہ کرو۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ نے کہ نہ آیا؟ میرے نال محبت کرو اللہ دی وجہ کرو اور میری آل نال محبت کرو میری وجہ کرو۔ لوگ سمجھتے نہیں کہ شاید یہ دین دا ٹاپک ہی نہیں، یہ دین دا حصہ ہی نہیں کہ حضور دی اہل بیت دا آل نبی دا ذکر کرنا۔ اس کو ذرا سننا اور یاد فرما لینا۔ آپ فرما دیں میں سوال کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علی، تجسس پیدا ہویا، خیال پیدا ہویا تو میں سوال کیتا ما ھذا الذی انت مشتمل علی، یہ جو آپ نے چادر کے نیچے چھپا رکھا ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور بولے نہیں، فکشفہ، حضور نے وہ چادر کھولی۔ فرماتے ہیں جب حضور نے چادر کھولی تو میں دیکھیا فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقَيْهِ، کہ حضور دے ایک پہلو نال امام حسن ستے ہے اور دوسرے نال حسین ستے ہے۔ حضور نے اٹھا کے اتے چادر لئی سی، فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقَيْهِ، حضور بیٹھے سن حجرے وچ تو حسن گودے چائے نانا جی دی گودے سو گئے، حسین گودے چائے تو نانا جی دی گودے سو گئے۔ تو جدو دروازہ کھٹکیا تے حضور نے شہزادیاں نو جگانا مناسب نہیں سمجھیا، او میں ہی اٹھائے ہوئے دروازے تے آ گئے۔ آپ فرما دیں جدو میں منظر تکیا نا الحسن والحسین والا ورقیہ، حضور دے پہلو مبارک نال حسن اور حسین سوئے ہوئے ہیں، تو منو ویک کے حضور فرمانے اسامہ ھذانی ابنایا، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہم احبہما، یا اللہ میں حسن نال بھی محبت کرنا تے حسین نال بھی محبت کرنا۔ اس بندے تے سوال کرنا جڑا آندہ کدو شریف پکا ہے، میں اس بندے تے سوال کرنا جڑا کدو نو کدو نہیں آندہ، آندہ ہے کدو شریف پکا ہے، پایا ہے کدو کی میں شریف ہوئے ہی؟ انہوں نے کہا میں حدیث اچھ پڑھے ہے حضور کدو کھاندے پہ آئے تے پیار نال پہ کھاندے ہے، نہیں کہ جڑی سبزی کھا لین انہوں بڑا پسند کیتا ہی،
جس نو میرا نبی سینے نال لا کے سلائے تے پھر زبان چو بول کے سنائے، احبہما، میں حسن نال بھی محبت کرنا، میں حسین نال بھی محبت کرنا، تینو حسن تے حسین دی محبت کیوں بھول گئی ہے؟ اوے کدو والیا بھائیا، تسی سنیا ہونا ہے ربیع الاول شریف ہوندا ہے تے بندے ایتھے سینے تے بیج لاندے نے نالین شریف دا، بھئی اچھا کردے نے، اچھا کرتے نے، مگر پوچھو نا بھئی نالین نو متھے تے لائی بیٹھا ہے، کیوں لائے؟ واکھے گا اے جی نالین شریف حضور دے قدمہ نال لگی سی، اور میں کہے بھائیا نالین قدمہ نال لگی سی، حسین سینے نال لگا ہویا ہے، کوئی اندازہ تے کر۔ میرے نبی پاک فرما دے ذرا گل غور نال سننا، یا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا، اے اللہ تو بھی انہاں نال محبت کر۔ اور اگلی گل خوشخبری ہے، میرے نبی نے فرمایا اے اللہ جیڑا میرا امتی حسن تے حسین نال محبت کرے تو او دے نال بھی محبت فرما۔ نا آپ اس سے غور کرو، حضور دی دعا ہے کہ اے اللہ جو حسن اور حسین نال محبت کرے تو او دے نال محبت فرما۔ دعا منظور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی حضور دی؟ تو حضور فرما دیں جیڑا انہاں نال محبت کرے ربا او دے نال محبت فرما۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا حسن تے حسین دا پیار دل وچ رکھے۔ اچھا بندے نا صحابہ دا بڑا نا لین گے، صحابہ دی اے گل، صحابہ دی اے گل، ساڈے تو زیادہ کون نا لیندا ہے صحابہ دا؟ بولو ساڈے تو زیادہ صحابہ دا نا کون لیندا ہے؟ پر پایا چلو اور کچھ نہیں تے حسن حسین نو صحابی سمجھ لا، یہ تیرے ذہن جو اور دلیل نہیں ہوندی بھئی محبت تے ادب والی تو صحابی تے ہے نہیں نا۔ اور صحابی او نے جنہ نبی پاک سرکار دے ہاتھ نو چومے ہیں، حسین ہوئے جنہوں حضور آپ چوم دے آئے۔ میری گل دی سمجھ لینا ذرا، میری گل دی سمجھ لینا، سیانے بندے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آج یہ بندے جنہاں نو پتا سی کہ حسن اور حسین کون نے، میرے بل دھیان کرے آجے، لوگاں پوچھے ابو ہریرہ تسی حسن تے حسین نال حضور نو محبت کردیاں ویکھیا؟ فرماندے نے ہاں ویکھیا۔ فرمایا کیویں حضور انہاں نال محبت کردے ہیں؟ تے ابو ہریرہ فرمایا آؤ تو اندساں۔ جناب ابو ہریرہ نال لیا تے جا کے امام حسن دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تو اس ویلے جوانی چڑھدی پئی سی امام حسن دی۔ ابو ہریرہ عرض کردے نے سونے ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا اٹھاؤ۔ امام حسن نے اٹھایا کہ ابو ہریرہ پاک نے اپنے ہونٹ امام حسن دی ناف اتے رکھے، ناف سمجھ دو تے چم کے فرمایا جویں میں پیا چمدا جے نا انج میں رسول اللہ نو انہاں نو چمدیاں ویکھیا جے۔ ایک ہوندا ہے حدیث پڑھ کے بکھانی، ایک ہوندا ہے حدیث کر کے بکھانی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کر کے بکھائی، فرمایا حسین بچے سن۔ ابو ہریرہ فرماندے نے کہ حسین بچے سن تے بچپنے میں انہاں دے منہ چوں پانی نکلدا سی، بچیاں دے عموماً منہ چوں لعاب نکلدا ہے۔ وہ آپ فرماندے نا حضرت ابو ہریرہ کہ جدوں حسین پاک دے منہ چوں پانی نکلدا نا تے میں رسول اللہ نو وہ پانی انج چوسدیاں ویکھیا جویں کھجور چوسی جاندی۔ ابھی توجہ فرمائیے، اجے توجہ فرمائیے، آپ حضرات سمجھئے کہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حسین بادشاہ دا رتبہ کی اسی کوئی دنیا نو ویکھ کے مننا ہے، چونکہ فلانے بندے حسین نو مندے تے اسی نہیں مندے نا، اسی اپنے نبی نو ویکھ کے حسین نو مننا ہے۔ ایک جملہ نوٹ کرو میں کہندا ہوں، اسی صحابہ نے بھی حضور دی وجہ تو منے ہیں، آل رسول نو بھی حضور دی وجہ تو منے ہیں، کیونکہ حضور پیار کر دیا ہے، کیونکہ حضور محبت کر دیا ہے انہاں۔
رسول اللہ دے صحابی معتبر احادیث وچ آیا کہ میرے حضور مسجد نبوی جمعہ پڑھا رہے ہیں. حضور مسجد نبوی جمعہ پڑھا رہے ہیں، ممبر تے بیٹھے. اللہ اکبر. حضرت بریدہ اس حدیث دے راوی، آپ فرماندے ہیں حضور جمعہ پہ پڑھاندے آئے تے بی بی فاطمہ دے مسجد حجرے دی کھڑکی مسجد وچ کھل دی آئی. کھڑکی مسجد والی جو دروازہ تھی وہ کھلیا. امام حسن اور حسین بچپنا سی، تقریباً 4-5 سال دی عمر مبارک سی. تو آپ مسجد چو نکلے وَعَلَيْهِ قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ. صحابی کہندے نے میں وہ نظارہ ویکھیا ہے، حسن تے حسین نے سرخ رنگ دیاں قمیضاں پہنیاں ہوئیاں سی. وَعَلَيْهِ قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، سرخ رنگ دے کپڑے پہنے ہوئے. امام حسن تے حسین جدو دونوں شہزادے آئے نا تے صحابی کہندے میں ویکھیا حضور جمعہ پڑھانا چھڑ دیتا. ہوئے ہوئے ہوئے، حضور نے جمعہ پڑھانا چھوڑ دیتا اور حضور ممبر تو لے کے چل پہ. اور جتوں شہزادے نکلے سن اتھے گئے جا کے اپنے دعا بچیاں اٹھا کے تے ممبر تے بیٹھے. حسن نو ایک پاسے بایا، حسین نو دوجے پاسے باگے. آپ فرما دیں صدق اللہ مولانا العظیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ. امام میرے نبی فرما دیں اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ اولاد تو اڈی آزمائش. لوگوں دیکھو میرا حسن تے حسین مسجد چاہے بس تھوڑا لڑکھڑائے نے تو میرے کو مسجد چونا دا لڑکھڑانا گوارا نہیں ہویا. میں اپنا گفتگو اور خطبہ چھوڑ دیتا ہے جمعہ دا اور جا کے حسن اور حسین اٹھا لے. ارے بھائی اجے تھوڑا جا اور چلو. حسن اور حسین حضور سرکار نماز واسطے کھڑے، پہلے خطبہ دے رہے سن، پھر آؤ اگلا منظر نماز واسطے کھڑے ہو گئے. حضور نماز واسطے کھڑے ہوئے نا تے حسن تے حسین سرکار دے جو نماز کھڑا ہویا سرکار دے پیر سن وہ حضور دے قدمہ شریف دے وچوں کبھی پیچھے لنگ جا نہ. آپ نے منظر سمجھ چاہیا کہ نہ یہ حضور کھڑے سن نماز واسطے تو دو قدمہ دے درمیان اتنا کو خلا ہوندا ہے تو امام حسن تے حسین کھیل دیا کبھی وچوں پیچھے لنگ جا کبھی پیچھوں بلا کے پھر انج لنگ جا. ہن صحابہ ویندے پین با ہوندی نماز رب دی پئی ہے. ایک قیام ہے، اگلا منظر خطبہ قیام ہن سجدہ. حضور سجدے چ گئے تو شہزادے اتے بیٹھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سجدے چ گئے تو شہزادے پشت اتے بیٹھ گئے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے فرما دیں کہ میں بھی اس نماز میں حاضر سا. سجدہ طویل ہویا، لمبا ہویا. فقیر ذمہ دار ہے کہ حدیث ٹھیک دکھانی. فرما دیں سجدہ طویل ہویا تو فرما دیں جدو سجدے نے طوالت پکڑی نا تو میں سر اٹھایا کہ خیر ہوئے آج سجدہ غیر معمولی طور تے حضور نے طویل فرمایا. فرما دیں جدو میں سر اٹھایا نا تو میں ویکھیا حضور سجدے سن اور حسن حسین سرکار آپ دی پشت تے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فرما دیں میں مڑ سجدے پہ میں مڑ سجدے چ پہ گیا کہ ہن سجدہ جانے یا حسین دا نانا جانے. میں سجدے پہ گیا جدو حضور نے چاہا سر اٹھایا نماز پڑھی تھی تو جو جنہ صحابہ نے وہ سجدے والا منظر نہ ویکھیا وہ پوچھتے نے یا رسول اللہ آج سجدہ آپ نے بڑا لمبا فرمایا ہے، کیا اگو سجدہ لمبا ہونا ہے؟ ہو سکتا ہے نا نماز کو تبدیلی آگئی ہوئے تو کیا اگو سجدہ لمبا ہویا کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، آج میری پشت تے میرا حسین بہ گیا سی تو حسین دی وجہ تو میں سجدہ لمبا کیتا ہے، ورنہ سجدہ لمبا نہیں ہوئے گا، سجدہ وہ نہیں رہے گا. بس آج نماز حسین آیا سی. تو حضرات محترم آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ دی بارگاہ میں امام حسین دا رتبہ کیا ہے اور مقام کیا ہے انہوں دا اور انہوں دا پیار کیا ہے. نبی پاک سرکار میرے نبی فرما ہر باپ نو دھی پیاری ہوئی. کوئی ہے شک اس کا
لیکن حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، من ازاہا فقد ازانی، جس نے فاطمہ نو تکلیف دیتی اس نے مصطفیٰ نو تکلیف دیتی، من ازانی فقد از اللہ، جس نے مینوں تکلیف دیتی اس نے رب نو تکلیف دیتی۔ اے عزیزان محترم، ماں اہل اسلام، حضور دی اہل البیت نال محبت کرنا، مودت کرنا اور انہاں نال پیار کرنا اے ایمان دا حصہ ہے۔ آپ دی توجہ ہے، اے جزو ایمان ہے۔ جس بندے دے دل وچ حضور دی آل دا پیار نہ ہوئے وہ دا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سو عزیزو اور ساتھیو، ایام محرم نے رات نو عشاء تو بعد ہر روز ذکر آل نبی و اصحاب نبی عقائد اہل سنت دے مطابق مسجد چنکات پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب احباب او دے اندر شرکت فرما، ٹھیک ہے نا؟ سب احباب اس دے اندر شرکت فرمایا کرو اور اس دے اندر اپنے اپنے مائنڈ، شوق اور ذوق دے مطابق حصہ لے جاوے، پوری طرح توجہ نال ذکر سنیا، ساتھیاں دوستاں لے کے آیا اور متوجہ ہو کے سنیا کہ اے بھائی کی کہہ رہا ہے بندہ، جو پسند آ گیا وہ لے لیا، جو نہ پسند آیا وہ چھوڑ دیا، زبردستی تو ہوندی نہیں، آیا کرو سنیا کرو، کم از کم اے 2 مہینے آل رسول دا ذکر سنیا کرو تاکہ دل وچ حضور دی آل دا پیار آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے دے دل وچ میری آل دی محبت ہوئی اللہ پاک انہوں دوزخ دی آگ تو محفوظ فرمائے گا۔ عزیزو ساتھیو سنیا کرو، میں ایک روایت بھی شیعہ دی بیان نہیں کرنا، تے جے کیتی تے تو اندساں دا بھی آورنا تو لئیے، تے جے میں ساری روایات سنی کتاباں چو بیان کراں تو پھر تو انہوں یہ سمجھنا پونا ہے بھئی یہ گلاں ساڑیاں کتاباں چی لکھیاں نے انہاں نوں سان فالو کرنا چاہیے۔ بات آپ نوں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھئی آپ اہل سنت ہو نا، تو اہل سنت دی کتب حدیث میں جو لکھے ہے میں وہی پیش کراں گا تہاڈا، جڑا دوجا سامان ہویا وہ تسی نہ لویا، جڑا قرآن اور حدیث کے مطابق ہویا وہ تے لو گے نا۔ اپنے دل میں حضور دی آل دی محبت پیدا کرو۔ میں تجربہ کیتا ہے جی دے دل وچ محبت آ جائے نا وہ دے دل وچ نفرت نہیں راندی، جتنی محبت ودی جائے نفرت گھٹ دی جاندی تے جنت دے بندہ نیڑے ہو جاتا ہے۔ سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، بڑے سنیاں دے اچھے خطیب ہے، ایک شعر پڑھ دیا ہے انہاں دا نام ہی لیندا تے پڑھ سکدا، نہ اس واسطے لیا ہے کہ شاہ اوراں نوں ایصال ثواب ہو جائے۔ شاہ اوری قبر چ آکھن بجے میں آل رسول دا ذکر چنگا کیتا ہے تے جدوں بھی ہن ذکر کردے نے مینوں یاد تے سننی اجے بھی کردے ہی نہیں۔ عزیزان من آپ فرما دے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ، سانو آگ دوزخ دی چھو کے میں سکتی ہے؟ رسول اللہ سرکار دے غلام الحمد حضور دی آل نال محبت کرنے شبیر تجھ پہ آتش دوزخ، شبیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی، نس نس میں بس گئی محبت حسین کی،
نس نس میں بس گئی ہے محبت اگر کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا جندے نال اے پرکھیا جا سکتا کہ اے دے دل وچ محبت کینی تو میں یقیناً اس ٹیسٹ وچ اپنا دل رکھدا تاکہ دنیا نو اندازہ ہوئے کہ سنیاں دے دل وچ حضور دی آل دی محبت کتنی موجود لیکن بھائیو ایسا کوئی ٹیسٹ ہے نا بس اے مالک جان دے یا مدینے والے جان دے تو یا کربلا والے جان دے کہ جن دے دل وچ ساڈی کتنی محبت عزیزاں نے من تاں کہنے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی صحابہ نو گانا کٹ کے ذکر حسین نہیں کر دے رسول اللہ دے دین دی مخالفت کر کے ذکر حسین نہیں کر دے حضور دا فرمان پڑھ کے ذکر حسین کرنے تے کہنے شبیر تجھ پہ آتشِ دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی ہے ارے بھائی صاحب اللہ آپ کو برکت دے میرے ساتھیوں جتنا تواڈے کول ہمت ہوئے طاقت ہوئے محرم دے دناں وچ امام علی مقام دے نام تے کھانا پکا کے پانی پیاسیاں نو پلا کے تو اپنی محبت یہ بھی محبت دا اظہار ہی ہوتا ہے یار یہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے محبت کرن دا پیار کرن دا بھی ایک رنگ ہے کھانا پکاؤ لنگر پکاؤ تقسیم کرو غریباں کھانا کھلاؤ وسعت کرو نہ تے اور ایام محرم انج گزارو جویں آل رسول دا طریقہ سے میرے امام علی مقام اج دی جو دن نے آپ نے کربلا وچ ورود فرمایا ہے انشاءاللہ رات نو میں سفر کربلا پیش کرانگا امام علی مقام دا اج رات میرے مولا کربلا تشریف لے آئے اور سرکار نے کربلا دی دھرتی تے جڑے 8 دن گزارے بھائی صاحب وہ ایک سانس میرے مولا دی دین واسطے سے تو عزیزوں اور ساتھیوں انشاءاللہ آپ بیٹھتے رہنا سنتے رہنا آپ اپنے مرشداں دا اپنے پیراں دا اپنے نبی دی اولاد دا انہاں دی آل دا ذکر سنتے رہنا اور اپنے دل وچ انہاں دی محبت